اعجاز صاحب ہیں جو سی ای او ہیں بلو ورلڈ سٹی کے. ہمارے رائٹ پہ اعجاز صاحب ہیں, مسرت اعجاز خان صاحب جو چیئرمین ہیں فیڈرل ریئلٹرز ایسوسیشن پاکستان کے. سرفراز گوندل صاحب ہیں, ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. حمزہ سرفراز صاحب ہیں, سیلز ڈائریکٹر ہیں. ارشد اوان صاحب ہیں, ڈائریکٹر اوورسیز ہیں. اور اظہر صاحب یہاں پہ موجود ہیں جو علاقے کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. یہ پریس کانفرنس اس لیے ہمیں آج کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور راولپنڈی پولیس پچھلے ایک ہفتے سے ایک آپریشن کر رہی ہے جس میں تمام ریل اسٹیٹ سے منسلک ادارے اور سوسائٹیز ان پہ ایک یلغار کی سی کیفیت ہے, اور تمام اداروں کو اور تمام ریل اسٹیٹ جو سوسائٹیز ہیں ان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. تو ہم اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں دینے کے لیے پیش ہوئے کہ ہماری لیگل حیثیت کیا ہے, اور اس کے بعد آر ڈی اے کو یہ آپریشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, اور اس کی پاداش میں کیا وہاں پہ ایکچوئل ایجنڈا پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب سے پہلے آپ کو اسکرین پہ دکھائیں گے کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہمیں سن 2017 میں 427 کنال کی پہلی پلاننگ پرمیشن دی جی. اس کے بعد اگلی پلاننگ پرمیشن انہوں نے ہمیں 19/2/2019 کو دی, اور یہ 1534 کنال کی تھی. پلاننگ پرمیشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ادارہ الاؤ کر رہا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ جا کے اپنی لینڈ پروکیورمنٹ کا آغاز کریں اور اپنے بزنس کا آغاز کریں. یہ وہ قوانین تھے جو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی فالو کرتی تھی, اور ان کے تحت ونس ا پلاننگ پرمیشن از گرانٹڈ اٹ کین ناٹ بی ریووکڈ, اور اس کے بعد آپ اپنی سائٹ پہ کام شروع کر سکتے ہیں. تو بلو ورلڈ سٹی نے بھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام سن 2017-18 میں شروع کیا. 300-400 کینال کے چھوٹے سے رقبے سے ہم نے کام شروع کیا, اور الحمدللہ آج تقریباً 2 لاکھ کینال کا ایریا ہے جو وہاں پہ ہم اس وقت کور کر رہے ہیں. راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پچھلے سابقہ دور کے وہ افراد جن کو آج یہاں پہ سارے ادارے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور یکے بعد دیگرے ان سے پریس کانفرنسز کروا رہے ہیں, ان تمام افراد نے مل کے, جس میں بڑے بڑے نام ہیں آگے جا کے ہم لیں گے, انہوں نے ایک رول پلے کیا, اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہمارے خلاف اس وقت بھی آپریشن شروع کر دیے, اور لا محالہ ہمیں کورٹوں میں جانا پڑا. یہ میں اب آپ کے ساتھ ایک اسٹے آرڈر شیئر کر رہا ہوں نیکسٹ سلائیڈ میں. اس میں واضح انداز میں لکھا ہوا ہے the restraint on the appellants to continue development work shall cause irreparable loss not only to appellants but it shall also cause hardships to the appellants. The impingement order in these circumstances is not sustainable. The appeal therefore is allowed. The impingement order is set aside and a sequel and the application for a grant of temporary injunction order is allowed. The respondents shall not, respondents is mein RDNG, the respondents shall not cause any hurdle in the smooth development work of the housing society subject to fulfillment of codal formalities. تو ہم نے ساری codal formalities fulfill کی ہوئی تھیں. اس سے آپ اگلے اس میں جائیں گے تو یہ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر ہے. سب سے نیچے لکھا ہوا ہے subject to notice for a aforesaid date the parties are directed to maintain status quo meanwhile. یعنی ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ نے بارہا اس معاملے کو ٹیک اپ کیا, اور تمام اتھارٹیز کو انکلوڈنگ پولیس ریسٹرین کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ آپ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. اس کے بعد یہ آپ سے ایک وہاں کے جو ریونیو سٹاف ہے اس کی رپورٹ شیئر کر رہے ہیں. ایک سوال ہم پہ اٹھایا جاتا ہے, وہ بھی آگے جا کے ہم آپ کو ایک سلائیڈ دکھائیں گے کہ یہ رقبہ گرین ہے کہ براؤن ہے. گرین کی ڈیفینیشن بائی ان اوریجنل وہ ہوتی ہے جہاں پہ ایگریکلچر ہو سکے. یہ سارا علاقہ بنجر قدیم ہے, اور ریونیو میں اس کے ریکارڈ میں بھی اس کا تذکرہ ایز بنجر قدیم کیا جاتا ہے, اور یہاں پہ بھی آپ رپورٹ دے سکتے ہیں. ریونیو سٹاف نے لکھا ہوا ہے رقبہ حاضہ بنجر قدیم ہے اور کوئی گرین ایریا اس میں شامل نہ ہے. تو اس سے اگلا ایک آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں جو یہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک لیٹسٹ آرڈر نکالا ہے 30/9/2023 کو, بین آف لینڈ ٹرانزیکشنز ان انلیگل ان اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز. یعنی جو آر ڈی اے کا قانون ہے یا کسی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ زمین خریدیں اور اس کے بعد اپروولز کے لیے آپ متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس ہیں. یہاں پہ یہ کسی بھی ادارے کو لینڈ کی پروکیورمنٹ سے ہی منع کر رہے ہیں. تو جب آپ زمین ہی نہیں خرید سکیں گے, یعنی اپنے ہی قانون کی نفی کر رہے ہیں, جب آپ زمین ہی نہیں خرید سکیں گے تو آپ اس پہ اپروول کیسے لیں گے اور اس پہ نقشہ کیسے بنائیں گے اور اس کو پھر آپ ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے. تو یہ انہوں نے یہ آرڈر ریسنٹلی پاس کیا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ کے ساتھ نیکسٹ لیٹر شیئر کر رہے ہیں
Request for clarification guidance regarding processing of private housing schemes in district Rawalpindi. सबसे नीचे वाली लाइन पे अगर आप मुतवज्जे हों तो लिखा हुआ है I am directed to request to provide guidance in above referred matter to this department at the earliest to proceed further. यानी RDA और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपस में एक दूसरे को लेटरबाजी कर रही है कि हमें ये तो बताओ इसकी अप्रूवल देनी किसने। यानी जो पॉइंट हम मेक कर रहे हैं कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2 दफा हमें अप्रूवल्स दी, हमने लैंड प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी, पब्लिक मनी इन्वॉल्व होगी, उसके बाद आरडीए ने माजूरी का इजहार करना शुरू कर दिया कि जी हम ये अप्रूवल नहीं प्रोसेस कर सकते, जिसके भी एजेंडे पे थे। फिर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आपस में लेटरबाजी शुरू कर दी कि जी बताओ आप करेंगे कि हम करेंगे। ये मैं अगला आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ग्रीन लैंड ऐसे नजर आती है अगर आप गूगल अर्थ से देखें, जैसे लाहौर के इर्द गिर्द ज़राई ज़मीनें, किसी भी शहर के इर्द गिर्द जब ज़राई ज़मीनें हों तो वो यूं सब्ज़ रंग में नजर आती हैं। ये आपका रावलपिंडी का इलाका है। एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जितनी विसिनिटी है वो बाय वर्चू इसको साल के किसी भी हिस्से में देख लें ये ऐसी ब्राउन नजर आती है। ये ब्राउन इसलिए है क्योंकि ये बरानी एरियाज हैं, पथरीला इलाका है, यहाँ पे काश्त होती ही नहीं है। यानी ये एक आइडियल जगह है जहाँ हाउसिंग स्कीम हो सकती है। और उसके बाद ये मैं लीगल चीजें सिर्फ पूरी कर रहा हूँ। हमने जी फाटा को अप्लाई कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट वाली स्लाइड में 17,121 किनाल के लैंड डॉक्यूमेंट्स हमने उस वक्त, और ये लेटर है जनाब 1 दिसंबर 2022 का। 15 खामोशी काइंडली जी, रियलिटर्स पीछे हो जाएं प्लीज, काइंडली रियलिटर्स पीछे हो जाएं। तहम्मुल मजाजी से मेरे भाई, तहम्मुल मजाजी से प्लीज। अच्छा जी, ये 17,121 किनाल का रकबा आप देख सकते हैं। ये आगे से पीछे हो जाए। 17,121 किनाल ये हमने फाटा को जमा करवाया और उसमें से फिर ये नीचे 8,609 किनाल अंडर प्रोसेस है जो इस वक्त फाटा प्रोसेस कर रही है। और फाटा का कानून ये कहता है कि वो अपना कंट्रोल्ड एरिया खुद डिक्लेयर कर सकता है। उससे अगली स्लाइड दिखाएं जी हमारे साहब, अगली स्लाइड। ये जी 1,24,66,000 रुपया 12,000 किनाल जमीन की पेमेंट हमने जमा कराई हुई है फाटा के थ्रू। अच्छा ये सॉरी पिछला ही दिखाएं। फाटा को आपने पेमेंट जमा करा दी, हमसे उन्होंने पेमेंट ले ली, उनका केस हमारा उनके पास अंडर प्रोसेस है लीगली। इस वक्त जिस वक्त फाटा ने इसको अपना कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पे एक्शन कर ही नहीं सकती। तो क्यों किया जा रहा है ये हम इससे अगले इसमें डॉक्यूमेंट में शेयर करेंगे। इस सारे ऑपरेशन की बुनियाद जी एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट को बनाया जा रहा है और वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती है कि जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट और ये चूंकि सेंसिटिव एरिया मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है पहाड़ों के नीचे, तो इस एरिया में जो हाउसिंग सोसाइटीज काम कर रही हैं उनके साथ जो अफगान लोग अटैच्ड हैं और उसमें नेगेटिव पॉजिटिव रेपुटेशंस वाले लोग इन्वॉल्व हैं और पुलिस को असल में वो मतलूब थे। ये अब से 1 साल पुरानी कहानी है और हमने इनको जनवरी 2023 में ये आप देख सकते हैं डायरेक्टर जनरल ISI, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और तमाम मोतबर अदारे जो इस मुल्क में हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, IG पंजाब, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल CTD, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल स्पेशल ब्रांच, चीफ मिनिस्टर पंजाब, सबको हमने खत लिखा कि जी हमारे दरवाजे ओपन हैं, आप एक गलत किस्म की रिपोर्ट आपके टॉम डिक एंड हैरी रेज कर रहे हैं। जो लोकल सेंट्री लेवल की आपके रिपोर्टर्स होते हैं इंटेलिजेंस अदारों में, वो गलत आपको इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, किसी के एजेंडे पे फीड कर रहे हैं। आप हमारे साथ आए, हम आपको तमाम प्रोजेक्ट विजिट कराते हैं, अपनी तमाम कब्जा कोठियां विजिट कराते हैं, कहीं आपको कोई एलिमेंट मिले तो हम जवाब दें। उसके बाद CTD कई मीटिंग्स करती रही और CTD को हमने अपनी लिस्टें जमा कराई कि जी ये हमारे गार्ड्स हैं और ये हमारी इन पोस्टों पे वहां पे इस वक्त मौजूद हैं, आपने जब भी चेक करना हो। इससे अगला जी, ये वो चंद नाम है जी जो पिछले दौर में इस सारी जो हमारे खिलाफ कार्रवाई होती रही। सरवर खान साहब हैं, 2.5-3 साल इन्होंने हमें बहुत टफ टाइम दिया। जुल्फी बुखारी साहब हैं, इनके वालिद साहब ने घर बुला के हमसे 4 करोड़ रुपया मांगा जिस वक्त अर्तगल को आने से मना किया गया था। तो इनके वालिद साहब ने, मैं कुरान पे हल्फ दे के कहता हूँ, इनके एक MNA इन्वॉल्व थे, 4 करोड़ रुपया जुल्फी बुखारी साहब के वालिद साहब ने मांगा, आप 4 करोड़ रुपया दे दें
تو ہم ارتگل کو آنے دیں گے، اور منع بھی انہوں نے کیا تھا۔ شہزاد اکبر صاحب ہیں جی، ہمارے جتنے نیب کے کیسز کھلے، اب شہزاد اکبر صاحب خود بھی مطلوب ہیں، ساروں کو یہ ایڈمنسٹر کرتے تھے۔ طارق مرتضیٰ صاحب چیئرمین RTA رہے، یہ بھی اعلیٰ کار بنے رہے۔ عثمان بزدار صاحب کی ٹیم نے 28 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی ہماری ریونیو رپورٹ اور NOC کلیئر کرنے کے لیے۔ عامر کیانی صاحب، عمران اسماعیل صاحب اور واسق قیوم صاحب۔ عامر کیانی صاحب چونکہ حکومت میں تھے اور جتنے یہاں پہ افسران بیٹھے ہوئے تھے وہ PTI گورنمنٹ کے تھے، اور اس وقت بھی جو لاٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ وہی لاٹ بیٹھی ہوئی ہے جو اس دور سے چلی آ رہی ہے، اور ان کے فیسیلیٹیٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب بھی جو ہمارے خلاف ساری موو ہو رہی ہے اس کی بنیاد یہ سارے لوگ ہی ہیں۔ یہ تو ہوگی جی جو لیگل سٹیٹس اور ہمارے پیچھے کون کون پڑا ہوا ہے اور یہ آپریشن کیوں کیا جا رہا ہے اور کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے نئی مجاز صاحب آپ کو زمین کے حوالے سے اور آپریشن کے حوالے سے باقی معاملات بتائیں گے۔ ہم نے سب کو آفر کیا کہ آپ آئیں، خود دیکھیں یہ معاملہ نعیم صاحب بہتر آپ کو پرپوز کریں گے۔ میں جو ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی وساطت سے پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے آرمی چیف، چونکہ اس وقت جو بھی اوپر اس وقت نظام چل رہا ہے اس میں نصرہ جو ہے انہی دو صاحبان کے پاس ہیں، اور پاکستان کی تقدیر کے فیصلے اس وقت انہی کوارٹرز میں ہو رہے ہیں۔ تو میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جی کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد ریل اسٹیٹ سے میسر کی جاتی ہے، باقی انڈسٹریز اور ایگریکلچر بھی میٹر کرتی ہے، اور وہ آپ کو کوئی نہیں روک رہا۔ ریل اسٹیٹ صرف شہری آبادیوں کے ارد گرد ڈیولپ ہوتی ہے، یہ جا کے ایگریکلچر رقبے پہ نہیں ڈیولپ ہوتی۔ ایگریکلچر آپ سندھ میں اس وقت 1.5 لاکھ ایکڑ جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں لوگوں کو زراعت کے لیے، وہ بہت اور ایمپل ہے۔ جو شہروں کے ارد گرد آبادی ہے اس کو اگر آپ گرو نہیں کرنے دیں گے ان ٹرمز آف ریل اسٹیٹ، اور جو ہمارا کیس ہے، ہمارا کیس یہ ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے ارد گرد اگر وہ سلائیڈ لگا دیں آپ بنجر والی، تمام علاقہ بنجر پڑا ہے، پانی کی اویلیبلٹی وہاں پہ ہے۔ اس کو ایک فقید المثال قسم کا شہر بنایا جا سکتا ہے دبئی کی طرز کا، اور تمام میجر ڈیولپرز کو ہم اس میں انوائٹ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ all of them have entered into a negotiation with us and we are going to be finalizing agreements with them very soon۔ اس میں کیپٹل سمارٹ سٹی آلریڈی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر چکا ہے، ہم دونوں مل کے DHA کو رقبہ دیں گے اس ایریے میں، یہ بھی بات طے ہو چکی ہے، علاقہ بھی طے ہو چکا ہے۔ ملک ریاض صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے، وہ غالباً تھوڑی بہت ناراضگیاں ان سے چل رہی ہیں لیکن وہ بھی ولنگ ہیں یہاں پہ آ کے کام کرنے کو۔ میاں عامر صاحب دنیا نیوز والے پنجاب گروپ آف کالجز کے، آئی ایم ویری تھینکفل، آج بھی وہ ہمیں کوریج دے رہے ہیں، اور باقی سب کا بھی شکریہ، آپ لوگ یہاں پہ تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ میاں عامر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے جی انشاءاللہ، اور یہ سارے ڈیولپرز مل کے صرف ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ یہاں دبئی کی طرز کا ایک سٹیٹ آف دی آرٹ شہر آباد کیا جا سکتا ہے، اور اس کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ آپ کے پورے ملک کا قرضہ اگلے 5 سے 7 سال میں اتار دے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، 1 لاکھ ڈالر چاہیے اور 13 لاکھ بندہ چاہیے، یا 2 لاکھ ڈالر چاہیے اور 5-6 لاکھ بندہ چاہیے۔ کیا پاکستان کی 25 کروڑ آبادی میں 5-6 لاکھ لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کے پیسے باہر پڑے؟ اب تو لوگ باہر جا رہے ہیں۔ خالی اس سال میں 8 لاکھ بزنسز پاکستانیوں کے دبئی میں رجسٹر ہوئے ہیں صرف اس 1 سال میں، اور وجہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ معاشی حالات اور بدحالی پیدا کی جا رہی ہے اور بزنس کمیونٹی کا اعتماد مجروح کیا جا رہا ہے، اس کو ری گین کرنے کی ضرورت ہے، اور ریل اسٹیٹ اس ریوائول کی بنیاد بن سکتا ہے۔ جی میرا اتنا ہی پوائنٹ آف ویو تھا، باقی میں نئی مجاز صاحب کو ہینڈ اوور کروں گا۔ صرف ایک آخری پلی میں حافظ عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کروں گا کہ عاصم صاحب، پاکستان میں سمجھتا ہوں حالت جنگ میں ہے، لیکن میں ایک ایسی جنگ کا ذکر کروں گا جو پچھلے 75 سالوں سے ہم لڑ رہے ہیں، اور وہ جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف سود کی شکل میں۔ اور آپ چونکہ پاکستان کے سپہ سالار ہیں، اور آپ کو اللہ پاک نے اس وقت یہ استطاعت دی ہوئی ہے کہ آپ اس ملک میں کوئی بھی ڈیسیژن اپنی نصرہ کو یوز کرتے ہوئے امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں۔ خدارا آپ سپہ سالار ہیں، اللہ اور اللہ کہ رسول کے خلاف جو جنگ ہے یہ صرف آپ بند کروا سکتے ہیں، نہیں تو یہ ہم سب کے کھاتے پڑے گی۔ جزاک اللہ خیر جی، میں نعیم صاحب کو ہینڈ اوور کروں گا، باقی معاملات آپ کو زمین اور آپریشن کے بارے میں یہ گائیڈ کریں گے۔